میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا نا ایک نظریہ ہے، ذکر اور فکر، ان دونوں کو ملا کے ایک کامل مومن بندہ بنتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ذکر تو موجود ہے، بڑی وافر تعداد میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ فکر شامل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارا مسلمان ایک غیر متوازن شخصیت قرار پایا گیا، اس کو بہت سارے مسئلوں کا حل نہیں ملتا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، میں پھر بھی پریشان ہوں۔ ذکر اور فکر کا مجموعہ جب بنتا ہے، ذکر کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا۔ فکر کیا ہے؟ کیوں پڑھنی ہے؟ اس کا میری زندگی پہ اثرات کیا ہوا ہے؟ میں پچھلے 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سے گالی دینا چھوڑا نہیں جا رہا۔ نماز میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو گالی سے منع کر سکے۔ آپ آج بھی 2 روپے کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ نماز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو جھوٹ سے باز رکھ سکے۔ روزہ ایک ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا جسم کیا ہے؟ 16 گھنٹے بھوکا رہنا۔ فکر کیا ہے؟ کیوں رہنا بھائی؟ اللہ کو کیا پڑی آپ کو بھوک پیاس دینے کی؟ ایک ماں بھی اپنے بچے کے ہونٹ خشک نہیں دیکھ سکتی، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ فکر کیا ہے؟ کیوں رکھنا ہے روزہ؟ وجہ یہ فکر ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس کا جسم کیا ہے؟ گھر سے مال اٹھانا، کسی کو دے دینا۔ فکر کیا ہے؟ کیوں دینا ہے بھائی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حج کرنا ایک جسم ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں۔ فکر کیا ہے؟ حج کیوں کرنا ہے بھائی؟ ایک ہی لباس میں وہاں پہ کیوں گھومنا پھرنا ہے بھائی؟ بار بار بلند آواز میں لبیک اللہم لبیک کیوں کہنا ہے؟ یہ فکر ہے۔ یعنی کہ ذکر جسم ہے تو فکر روح ہے، یہ مل کے ایک پورا کامل مومن بندہ بناتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ آج کی امت کا سب سے بڑا فقدان وہ فکر کی موت ہے۔ جس عبادت کی موت ہو چکی ہے امت کے اندر وہ فکر ہے۔